لیکن اگلی بات یہ کہ مسلمان قوم نہیں ہے، وہ تو ایک جماعت ہے، وہ امت ہے، وہ حزب اللہ ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ہمارے زوال اور اس محلال کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم جماعت نہیں رہے، ہم حزب نہیں رہے، ہم امت نہیں رہے، ہم ایک قوم بن گئے۔ یہ ہے اصل میں اس پوری بحث کا لب لباب۔ بات صحیح تھی، 100% صحیح تھی، اگرچہ یہ کہ ڈی فیکٹو صورت جو تھی اس میں اس وقت جو خطرات تھے ان کے پیش نظر ہندوؤں کے مقابلے میں مسلمانوں کو ایک قوم کا شعور دلانا بھی ضروری تھا۔ بہرحال وہ بحث دور چلی جائے گی۔ اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ مسلمانوں کی حیثیت اجتماعیہ کے لیے پورے قرآن میں کہیں لفظ قوم نہیں ہے۔ قرآن میں یہ لفظ آیا ہے سابقہ انبیاء کی دعوت میں، یا قوم یا قوم یا قوم، اس لیے کہ واقعہ یہی ہے کہ وہ اپنی قوموں ہی کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ وہ بین الاقوامیت، وہ آفاقیت حضور سے پہلے کسی رسول کی دعوت میں نہیں تھی، نہ وہ ممکن تھا فزیکلی، ابھی وسائل و ذرائع اتنے نہیں تھے، دائرہ وہی تھا۔ الی عاد اخاہم ھودا الی ثمود اخاہم صالحا، لہذا ان کی دعوت میں آپ کو یا قوم ملے گا۔ قرآن میں خطاب یا ایھا الناس سے ہوتا ہے، اس لیے لفظ امت کو سمجھیے یہ ہم مقصد لوگوں کا، جن کا قصد ایک ہے، جن کا ارادہ ایک ہے، ہم سفر ساتھیوں کا، جس کے لیے قرآن کا دوسرا لفظ حزب ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں اس منتخب نصاب میں۔ حزب الشیطان، حزب اللہ، دو ہی حزب ہیں۔ دوسرے یہ من کے دو یہاں امکانات ہیں، من بیانیہ، من تبعیضیہ۔ تبعیضیہ میں بعض ہو جائے گا، جز ہو جائے گا، عام طور پر یہی مفہوم سمجھا گیا ہے زیادہ، لیکن مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک بڑی زوردار تحریر لکھی تھی کہ یہ من تبعیضیہ نہیں ہے، بیانیہ ہے۔ بہرحال امکان دونوں ہیں۔ تبعیضیہ سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہ سب کے کرنے کا کام لازمی نہیں رہتا، بلکہ یہ ایک فرض کفایہ بن جاتا ہے۔ تم میں سے کچھ لوگ رہنے چاہیے، ہونے چاہیے جو یہ کام کریں۔ اصل میں اس کی نفی کے لیے چونکہ وہ مسلمانوں کو زوردار دعوت دینا چاہتے تھے کہ یہ ایمان کا عین تقاضا ہے، تو انہوں نے اس کو من تبعیضیہ ماننے سے انکار کیا کہ اس سے مغالطہ ہو گیا ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ تم میں سے یہ کام کر دیں بس۔ انہوں نے کہا یہ من بیانیہ ہے، بل تکم منکم امت، تم سے ایک ایسی امت وجود میں آنی چاہیے، تم میں سے نہیں، تم سے، یہ بیانیہ ہے۔ جیسے میں بیان کر چکا ہوں سورہ فتح کی آخری آیت میں، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، وہاں بھی یہ بحث موجود ہے، یہ تبعیضیہ نہیں ہے، بیانیہ ہے۔ صحابہ کی پوری جماعت سے اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ منکم سے تبعیض ہو جاتی ہے اور وہ شیعیت کی طرف ذہن کو منتقل کرنے کے لیے ایک بہانہ بن جائے گا، وہی معاملہ یہاں۔ لیکن میں یہ تسلیم کروں گا کہ اس امکان کو آپ نکال نہیں سکتے کہ یہ من تبعیضیہ ہو۔ اس کا حل کیا ہوگا؟ اس کا جواب اسی سورہ مبارکہ میں چند آیات کے بعد، آیت نمبر 110 ہے غالباً، ہمارے اس منتخب نصاب میں تو نہیں ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ اب وہ اگر کوئی مغالطہ ہو سکتا تھا وہ وہاں نکل گیا، وہاں پوری امت کو کہا گیا ہے تم وہ بہترین امت ہو جس سے دنیا والوں کے لیے نکالا گیا ہے، تم تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ لہذا اگر وہاں اس میں کوئی کمی کا پہلو آ جاتا ہے من تبعیضیہ مان کر، تو اس سے اس کی تلافی ہو گئی، وہ تصور تو اس کا راستہ تو بند ہو گیا۔ اور من بیانیہ ہو تو یہ دونوں آیتیں بالکل ہم مانی ہو جائیں گی۔ للامیر من اولادہ جند، امیر کے تو اولاد ہی سے ایک لشکر وجود میں آ گیا ہے، اسے کسی اور لشکر کی ضرورت نہیں، اللہ نے اسے 100 بیٹے دے دیے۔ ہوتے تھے نا پچھلے زمانے میں، تو
ہو سکتے تھے. تو یہاں پر من تبعیضیہ نہیں ہے، یہ من بیانیہ. اسی کو لائے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد دلیل کے طور پر کہ للامیر من اولادہ جند. اب یہاں من تبعیضیہ نہیں بلکہ بیانیہ ہے. اسی طریقے سے یہ بھی در حقیقت پوری امت کے سامنے گول رکھا جا رہا ہے. تم سے اب جب تمہیں جوڑا جا رہا ہے، اینٹوں کو جوڑ کر جو دیوار بنانی ہے، وہ دیوار کس لیے بنانی ہے؟ چونکہ پہلے ایک فرد کا معاملہ تھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. پھر شیرازہ بندی کے لیے حبل اللہ دے دی گئی. اب شیرازہ بندی خود مطلوب و مقصود تو نہیں ہے، جماعت خود کوئی مقصود و مطلوب شے نہیں ہے. جماعت کسی ہدف کے لیے قائم ہوتی ہے، کسی مقصد کے لیے وجود میں آتی ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ یہ ہے جو تیسری آیت میں دیا گیا. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. تم سے وجود میں آنی چاہیے ایک امت، یا تم میں سے وجود میں آنی چاہیے ایک امت. اس میں ایک تطبیق اور بھی ہے کہ ایک تو اس امت کا پوری کا یہ کام کرنا ہے. یہ تو ہمیں دور صحابہ میں نظر آتا ہے، لیکن دور زوال میں کیا ہوگا؟ پوری امت تو نہیں رہی اس کام پر. نہ یہ ممکن ہے فزیکلی کہ ایک دم پوری امت کو آپ اس کام پر آمادہ کر دیں، سوئے ہوئے ہیں. اب وہاں منکم تبعیضیہ جو ہے نکھر کر آئے گا. تم میں سے ایک گروہ تو ایسا ہونا ہی چاہیے، وہ جاگے، منظم ہو، دوسروں کو جگائیں. یہ پروسیس تو اسی طرح شروع ہوگا. پہلے وہ نیوکلیس وجود میں آئے گا تو اس کے گرد وہ مختلف الیکٹرونز جو ہیں وہ آئیں گے اور بڑھتا جائے گا وہ ایٹم. نیوکلیس ہی نہ ہو تو کہاں سے آئے گا؟ لہذا وہاں تبعیضیہ کا ایک مفہوم وہ بہت خوبصورت سامنے آتا ہے. رہنی تم میں سے ایک امت تو رہنی ہی چاہیے، ایسا تو نہ ہو کہ کوئی نہ رہے. اور اس کے ساتھ جوڑ لیجئے اس حدیث کو کہ لا تزال فی امتی طائفۃ قائمین علی الحق. اس کی خبر بھی دی گئی ہے، میرے امت میں ایک گروہ تو ہمیشہ رہے گا جو حق پر قائم رہے گا. اس کی ضمانت دی ہے. اب وہ کیا کام کریں؟ یامرون بالمعروف، بلکہ یدعون الی الخیر پہلے ہے، اہم ترین. یدعون الی الخیر بہت جامع لفظ ہے، دعوت دے خیر کی طرف. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. اب اس میں اچھی طرح سمجھ لیجئے، شاید یہ مضامین میں نے پہلے کبھی بیان بھی نہیں کیے، اس لیے کہ جب واعظانہ اور عوامی خطاب ہوتا ہے تو اس درس میں اس آیت پر آ کر یوں سمجھیے کہ وقت بھی ختم ہو رہا ہوتا ہے، میری توانائیاں بھی ختم ہو رہی ہوتی ہیں. لہذا اس آیت کا میں سمجھتا ہوں کہ آج تک حق ادا نہیں ہوا ہے. آج اس کو اچھی طرح سمجھیے. دعوت الی الخیر اور امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس میں ہمیں قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر تو ایک وحدت ہے، یہ ایک اصطلاح ہے. 9 مقامات پر قرآن مجید میں یہ بالکل اسی طرح جڑ کر آیا ہے. حضور کے لیے سورہ اعراف میں یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. اہل کتاب میں سے جو اچھے لوگ تھے ان کی مدح ہوئی ہے یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اس مقام پر سورہ آل عمران میں 2 مرتبہ آ چکا. ابھی میں نے دوسری آیت بھی آپ کو سنائی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. سورہ توبہ کی آیت میں آ رہا ہے. یہ نوٹ کر لیجئے کہ اگر مجھے مغالطہ نہیں ہو رہا، میں نے ایک مرتبہ اسی پر تقریر کی تھی اور میں نے وہ مقامات گنوا دیے تھے. غالباً 9 ہی ہیں مقامات کے جن پر یہ بالکل جیسے گاڑی کے 2 پہیے ویسے ہی یہ 2 ایک اجزاء لا ینفک ہیں ایک حقیقت کے، ایک ہی تصویر کے 2 رخ. ان کو جدا کر دینا تو بہت بڑا ظلم ہے قرآن پر، بہت بڑا ظلم ہے اسلام پر. بنیادی تصورات کی در حقیقت شکست و ریخت ہے یہ ان دونوں کو علیحدہ کر دینا. البتہ ان دونوں کو بریکٹ کر کے پھر جمع کیجئے. اب حرف عطف جو ہے وہ وہاں مغایرت کرے گا کس کے درمیان؟ دعوت الی الخیر اور امر بالمعروف ونہی عن المنکر، اس کو ایک بریکٹ میں لا کر. اس کو اب سمجھنا ہے کہ یہ مغایرت کیا ہے. دیکھیے دعوت کے اندر اصل جو اس کی روح ہے وہ سوز ہے، وہ ہمدردی ہے،
وہ نصح و خیر خواہی ہے، وہ اپیل کا انداز ہے، اس میں خوشامد ہے، اور امر بالمعروف اور نہی المنکر الفاظ بول رہے ہیں، اس میں قوت ہے، اختیار ہے، اس میں تنفیذ کا انداز ہے، وعظ اور نصیحت کا نہیں، تنفیذ۔ ایک تو یہ اس کی روح کے اعتبار سے یہ دو چیزیں ایک دوسرے کی غیر بن گئی۔ نمبر دو، خیر کو معین کیجئے۔ اب یہاں بھی وہی ہے کہ عام ہے لفظ، ایمان سب سے بڑا خیر، شریعت کل کی کل خیر، یہ ساری چیزوں پر اطلاق ہو جائے گا۔ جیسے حبل اللہ کا جو رائے ہیں، میں انہیں غلط نہیں کہتا، کسی نے اسلام کہا، کسی نے توحید کہا، کسی نے شریعت کہا، جو بھی کہے صحیح ہے، جس نے کلمہ شہادت کہا صحیح ہے، لیکن معین کیجئے حدیث سے کہ وہاں حبل اللہ کا مصداق اول کیا ہوگا؟ قرآن۔ اسی طریقے سے یہاں معین کیجئے، خیر کا لفظ قرآن مجید میں اکثر و بیشتر دو معنی میں آتا ہے۔ ایک خیر دنیاوی مال و اسباب کے لیے بھی آتا ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، سورہ احزاب میں بھی آیا ہے منافقین کے بارے میں، وہ ڈھکے پڑتے ہیں خیر پر، یعنی جب لڑنے کا وقت ہوتا ہے تب تو وہ کہیں چھپ جاتے ہیں، جب مال غنیمت کی تقسیم کا وقت آتا ہے تو سب سے آگے وہی ہے، سایہ کیے ہوئے ہیں مال غنیمت پر سب سے آگے، کہ لانس شیئر جو ہے وہ انہیں مل جائے۔ وہاں بھی لفظ خیر آئے، کیا الفاظ ہیں وہاں؟ عاقف ہو گیا تھا موجود یہاں، یاد آ رہے کہ آپ کو؟ حافظ صاحب بھی سو رہے ہیں، بہرحال میرے الفاظ نہیں ہیں، دیکھ لیجیے گا۔ تو خیر کا ایک مفہوم تو یہ ہے، ظاہر بات ہے وہ یہاں سرے سے سیاق و سباق کے اندر کسی کوئی امکان 1% بھی نہیں کہ وہ فٹ بیٹھے کہ مال دولت دنیاوی کی طرف دعوت دو۔ اب دوسرا خیر کیا ہے؟ وہ خیر ہدایت ہے، اور یہ بھی جان لیجئے میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ نعمت دنیا میں ہے ہی ایک، اور وہ نعمت ہدایت ہے، کوئی شے نعمت نہیں ہے۔ جنہیں ہم نعمتیں کہتے ہیں وہ صرف نعمت ہدایت کے ساتھ ہو تو نعمت ہیں، اس کے بغیر ہو تو زحمت ہے۔ اسی لیے ہدایت کو کہا گیا ہے قرآن مجید میں، ہم نے تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی، نعمت ہدایت۔ ہدایت کیا ہے؟ الہدیٰ، قرآن۔ یہ تو آپ سوچیں گے کہ یہ تو ذرا کچھ لمبا ایچ پیچ استدلال ہے، اب لیجئے قرآن سے دلیل۔ سورہ یونس کا جو مقام ہے عظمت قرآن کے بیان میں، کیا ہے وہ 3 آیات بہت اہم، هو خیر مما یجمعون، خیر مطلق، تمام چیزوں سے بڑھ کر خیر، یہی تو خیر ہے، سب سے بڑا خیر، رحمت خداوندی کا سب سے بڑا مظہر۔ الرحمن علم القرآن، رحمان کی رحمانیت کا مظہر اتم، مظہر کامل قرآن۔ تو دعوت الی الخیر جو ہے اس میں تو ان تمام چیزوں کو جمع کر لیجئے، لیکن اس کا ہدف اولین دعوت الی القرآن ہوگا۔ خیر کا اس سے بڑا منبع، خیر کا اس سے بڑا سرچشمہ، خیر کا اس سے جامع خزانہ ظاہر بات ہے کہ کوئی متصور نہیں ہو سکتا۔ تو ان 2 پہلوؤں کو سامنے رکھا آپ نے، ایک تو یہ کہ اس میں دعوت، اس میں سوچ، اس میں نصح و خیر، خیر خواہی کا جذبہ، اس میں خوشامد تک، گڑ گڑائیے، آ جاؤ خدا کے لیے، آ جاؤ، باز آ جاؤ۔ لیکن یہ ہے کہ دوسرا پہلو جو ہے اس میں تحکم بھی ہے، اس میں قوت کا استعمال بھی ہے۔ آج بھی 1.5 گھنٹہ ہی کر لیں میرا خیال ہے، تم بعد میں منتقل کر لینا اسے۔ یہ اس کی مزاجی نوعیت کا فرق ہے۔ اس سے ایک دھوکہ کھایا ہے بعض لوگوں نے کہ یہ صرف حکومت کے کرنے کا کام ہے۔ میں نے آپ کو بتایا سبب کیا ہے
دھوکہ کھانے کا سبب کیا ہے؟ اس کے مزاج میں ہے یہ تحکم موجود ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اگرچہ امر کا لفظ عربی زبان میں عام ہے، امر مشورے کے لیے بھی آتا ہے، صرف حکم ہی کے لیے نہیں آتا۔ اطعت لآمریک بسرم حبلی، اب یہ ایک مصرع جو ہے بڑا پیارا ہے، اس میں ایک تو حبل کا لفظ آ گیا، اور یہ کہ شاعر اپنی محبوبہ سے کہہ رہا ہے کہ بالآخر تم نے انہی لوگوں کا کہنا مان لیا نا جو تمہیں مجھ سے ترک تعلق کا مشورہ دے رہے تھے۔ اطعت لآمریک بسرم حبلی، تو یہاں امر جو ہے حکم کے معنی میں نہیں ہے بلکہ مشورے کے معنی میں۔ تو ویسے امر کے درجے میں تو یہ ساری چیزیں آ جائیں گی، لیکن یہ کہ ایک لفظ کا ایک غالب استعمال ہوتا ہے حکم امر کا، میں غالب اس کا جو ہے ہدف اور اس کا رخ جو ہے، اس کا زیادہ جو رجحان ہے وہ امر حکم، اس میں تحکم بھی ہے، اس میں قوت، اس میں تنفیذ، طاقت کا استعمال، یہ ساری چیزیں۔ اسی کو نہی عن المنکر جو ہے اس کے ضمن میں تو حدیث نے بالکل ہی واضح کر دیا۔ ایک نہی عن المنکر بالقلب ہے، ایک نہی عن المنکر باللسان ہے، ایک نہی عن المنکر بالید ہے۔ تو میں نے اصل میں آپ کو جو بتایا وہ یہ کہ اس وجہ سے کچھ لوگوں کا خیال ہو گیا ہے کہ یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر تو صرف حکومت کے کرنے کا کام ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب اسلامی ریاست قائم ہو جائے گی تو اصلاً یہ اس کا ہی منصب ہے اور اسی کا فرض ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اس میں کوئی شک نہیں۔ ویسے یہ کہ یہ تو در حقیقت پوری حکومت کی پالیسی میں ہونا چاہیے، لیکن بہرحال سعودی عرب میں چلیے اس کا ایک محکمہ تو بنایا تھا، ہیئت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، وہ ایک ہیئت علیحدہ ہے ان کی، اگرچہ اس ہیئت کی بڑی مٹی پلید ہو چکی ہے۔ اب میں چشمدید گواہ ہوں، سن 62 میں نے یہ نقشہ دیکھا تھا کہ جدہ ہو، یعنی میں مکے اور مدینے کی بات نہیں کر رہا، جدے کی بات کر رہا ہوں، کہ نماز کا وقت آیا اور صرف وہ اس ہیئت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کا کوئی شخص صرف ایک لاٹھی بجاتا ہوا دور سے آواز آتی تھی، کھٹ کھٹ کھٹ، کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں تھی اسے، اور بھاگتے تھے دوڑ، اور دکانیں بند کرتے تھے، کوئی گھس جاتا تھا شٹر نیچے کر کے اندر گھس گیا، چاہے نماز نہیں پڑھنی ہے تو بہرحال دکان بند ہوگی۔ اور اب یہ ہوتا ہے کہ وہ بیچارے آتے ہیں، چیختے بھی رہتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، اور لوگ مسکراتے بھی رہتے ہیں، ہنستے بھی رہتے ہیں، شٹر نہیں گرتے، وہ مٹی پلید ہو چکی اس کی، اس لیے کہ اوپر مزاج بدل چکا۔ اب تو وہ تنخواہ اپنی لے رہے ہیں، تنخواہ کا اپنا کام کر رہے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ان کی ڈیوٹی پوری ہو گئی۔ تو بہرحال میں تو عرض کروں گا کہ ایک محکمہ بنانے سے تو یہ کام ہوتا بھی نہیں، یہ تو پوری حکومت کی جب تک کہ ایک پوری پالیسی کا جزو نہ بنے، محکمہ بنانے سے تقاضا پورا نہیں ہوتا۔ چلیے محکمہ بھی بنایا ہو تو معلوم تو ہو کہ ان کے پاس کیا اختیارات ہیں۔ چوک میں کھڑا ہوا سپاہی جو ٹریفک کنٹرول کر رہا ہے اس سے لرزتا ہے عرب، شرطا 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 جو ہے اس کا خوف، اس کا روب، لیکن وہ بیچارے جو ہیں اب ان کے لیے تو متوع، کہاں سے ملاٹے آ گئے کیا، یہ ان کے لیے یہ لفظ ہے کہ جو وہاں پر اب عام ہو چکا ہے۔ بہرحال یہ تو صرف ایک سمجھیے کہ ضمنی بات ہے، بات کو سمجھانے کے لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح ہے کہ یہ اصلاً کام ہو جاتا ہے حکومت کا جبکہ اسلامی حکومت قائم ہو، یہ اسی کا فرض ہے، بلکہ اس کے اولین فرائض میں داخل ہے۔ لیکن اگر نہیں ہے تو اس دلیل سے اپنے آپ کو بچا لینا یہ فراریت ہے، یہ دین سے غداری ہے کہ اس وقت یہ کہہ کر آدمی نکل جائے کہ یہ تو حکومت کا کام ہے کرنے کا۔ تو ایک شے صحیح ہوتی ہے ایک خاص محل میں، اور وضع شے فی غیر محلہ ہی اس پر ظلم ہے، بدترین ظلم ہے، اس کو اس جگہ سے ہٹا کر کہیں اور لے جانا یہ بدترین ظلم ہے۔ اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ اگر حکومت قائم ہے، نظم ٹھیک ہے، تو جان و مال کی حفاظت کس کی ذمہ داری ہے؟ پولیس کی۔ فرض کیجئے کہ انارکی ہو جائے، درہم برہم ہو جائے نظام، یا پولیس جو ہے وہ انتہائی کرپٹ ہو چکی ہو،
اور آپ کو پتا ہو کہ وہ تو جو پہرے دار ہیں وہی ڈاکو بنے ہوئے ہیں، تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ پاؤں پھیلا کے سو جائیں گے یا اپنے پہرے کا انتظام کریں گے؟ بالکل وہی بات ہے، اسلامی حکومت قائم ہے، اس کی ذمہ داری نہیں ہے، اب یہ ایک ایک فرد پر منتقل ہو جاتی ہے ذمہ داری، اس کے ایمان کا عین تقاضا ہے۔ یہ مراتب ایمانی کے ساتھ 3 مراتب ہو جائیں گے، نہی عن المنکر بالقلب، یہ اضعف الایمان۔ دوسری حدیث میں آیا کہ اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں، اس سے اوپر نہی عن المنکر، منکر باللسان، وہ سمجھ لیجئے کہ دعوت کے ساتھ شامل ہو گیا، اور اس سے آگے جو مطلوب ہے وہ ہے نہی عن المنکر بالید۔ تو یہ 3 الفاظ جو ہیں ان کو اس طریقے سے علیحدہ علیحدہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو بھی اجتماعیت مطلوب ہے، جس امت کی تشکیل کی طرف یہ آیہ مبارکہ رہنمائی کر رہی ہے، اس کے کرنے کا کام کیا ہے؟ یا یدعون الی الخیر، اس میں وہ پورا میرا مضمون، بہت پرانا لکھا ہوا میرا وہ مضمون، بہت شروع کے تحریروں میں سے سن 68 کی غالباً، دعوت الی اللہ، وہ پورا یہاں پر آپ اپنے ذہن میں اس کا خلاصہ رکھیے۔ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیں، بدی سے روکیں۔ یہاں ذرا وہ احادیث اب آپ پڑھ لیجئے، صرف اب ان کا پڑھ لینا کافی ہوگا، آخری صفحے پر ہیں، کوشش کیجئے آپ کہ ان احادیث کو یاد کر سکیں۔ پہلی بات اہم یہ ہے کہ یہ مسلم شریف کی روایات ہیں دونوں، ان میں سے نمبر 2 تو حدیث پھر بھی مشہور ہے، بدقسمتی سے پہلی حدیث وہ لوگوں کے ذہنوں سے بالکل ہی خارج ہو چکی ہے عام طور پر، اگرچہ دوسری حدیث جو ہے اس کا چرچا ہوتا ہے، اس کا ذکر ہوتا ہے، اس کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن مسلمان معاشرے پر اس چیز کا اطلاق وہ اصلاً پہلی حدیث میں ہے۔ جہاں تک اس دوسری حدیث کا تعلق ہے، اس کا مضمون عام ہے، چونکہ یہ عام ہے، ہمارے منتخب نصاب کے حصہ اول کے بھی اس کا وہ جو درس اول ہے سورہ والعصر والا، اس کے بھی آخر میں نے جو 6 حدیثیں دی ان میں سے کیے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کوئی بھی تم میں سے دیکھے کسی منکر کو، کسی بدی کو، اس کا فرض ہے کہ اس کو بدلے اپنے ہاتھ سے۔ چاہیے کا ترجمہ نہ کیجئے، یہاں پر بڑا مغالطہ ہو جائے گا، یہ اخلاقی تعلیم نہیں ہے، یہ فعل امر ہے، اور الامر للوجوب، الا یہ کہ کوئی اور قرینہ ہو، الامر للوجوب واجب ہے، لازم ہے، فرض ہے۔ اور یہاں جو ہے اب یہ نزولی ترتیب ہے، اصلاً تو مطلوب یہ ہے کوئی مانے ہے اگر تو دوسرا درجہ ہے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، پھر اگر استطاعت نہ رکھتا ہو، یہ دونوں اعتبارات سے ہو سکتا ہے، آدمی بودا ہے، کمزور ہے، بزدل ہے، یا یہ کہ واقعی حالات انتہائی خوفناک ہو گئے، خطرناک ہو گئے، وہ تو نتیجہ جو ہے ان 2 کی چیزوں سے نتیجہ ایک نکلے گا، استطاعت نہیں ہے، داخلی یا خارجی۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر یہ عارض موجود ہو بیچ میں، کوئی چیز رکاوٹ ہے، تو دوسرا درجہ آئے گا، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، تو زبان سے۔ اور اس وقت یہ تصور عام کر دیا گیا کہ ہے ہی بس لسان سے ہی کرنے کا کام ہے، طاقت سے کرنے کا کام جو ہے وہ تو حکومت کا ہے، اس کی اصلاح مطلوب ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو، پھر وہی رکھیے گا خارجی اور داخلی دونوں۔ فَبِقَلْبِهِ، تو دل سے نفرت ہو، طبیعت کے اندر اس کے ابا ہو، ریوولٹ ہو، خون جوش میں آ رہا ہو، ہوتا ہے قہر درویش بر جانے درویش، یہ بھی تو ہوتا ہے، خون تو کھولے نہ کم سے کم، اگر خون بھی نہیں کھول رہا تو ایمان کی رمق ہی موجود ہے۔ پھر وہ حدیث سامنے لے آئیے، اوحى اللہ عز وجل الى جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام ان اقلب مدینۃ کذا وکذا باہلھا، قال فقال ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، قال فقال اقلبها علیہ وعلیہم،
فإن وجهه لم يتبع في ساعة قط. تو بے حمیت، بے غیرت، اس کے احساسات پر جو تک نہیں رینگی، اس کا خون نہیں کھولا. خون کھولے اس کے بعد حالات کی کوئی جبر کی کیفیت ہے، کوئی مجبوری ہے. آخر آپ کو معلوم ہے کہ کمزور سے کمزور انسان ہو، اسے ماں کی گالی دیں، چاہے وہ ہاتھ نہ اٹھا سکے، چاہے وہ مار نہ سکے دوسرے کو اپنی کمزوری کی وجہ سے، لیکن کانپے گا تو صحیح، اس کا خون تو کھولے گا، چاہے وہ لرز کر اور کانپ کر اپنی جگہ پر رہ جائے، کچھ کر نہ سکے. لیکن اگر وہ خون بھی نہیں کھولتا تو پھر تو بے غیرت ہے. اور یہ بے غیرت پٹھانوں کے نزدیک سب سے بڑی گالی ہے، کوئی اور گالی اس کے ہم وزن نہیں ہے. اچھا اب اس کو لیجئے، یہ حدیث جو آئی ہے خاص طور پر کسی مسلمان امت کے ضمن میں یہ اہم تر حدیث بن گئی. پہلی حدیث عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روایت فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. قال، حضور نے فرمایا، ما من نبی بعثہ اللہ تعالی فی امت قبلی، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جسے اللہ نے مجھ سے پہلے کسی امت میں مبعوث کیا ہو، الا مگر یہ کہ کان لہ من امتہ حواریون و اصحاب، اس کے لیے ہوتے تھے اس کی امت میں سے حواری اور اصحاب. حواری کا لفظ حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں کے لیے خاص طور پر قرآن مجید میں آیا ہے، اور اصحاب کا لفظ جو ہے وہ تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے بولتے ہی ہیں. کام کر لیجئے، وہ لوگ جو ان کے ساتھی بنتے تھے، دست و بازو بنتے تھے، جانثار بنتے تھے، ان کے مقصد کی تکمیل کے لیے تن من دھن لگانے کے لیے تیار رہتے تھے، وہ ان کے حواری ہیں. جو انصار اللہ بنتے تھے، انصار الرسول بنتے تھے، وہ حواری ہیں، اصحاب ہیں. اب کرتے کیا تھے وہ؟ یاخذون بسنتہ، وہ اپنے اس نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑتے تھے. ویقتدون بامرہ، اور اسی کے حکم کا اقتداء کرتے تھے. اقتداء مقتدی، امام کے پیچھے مقتدی، وہ اس کی سنت کو مضبوطی سے پکڑتے تھے اور اس کے حکم کا اقتداء کرتے تھے. ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر اس کے بعد ایسے ناخلف لوگ آ جاتے تھے. اب یہ کون ہے تو امت ہی نا، نام لیوا تو ہے، اس نبی کو ماننے والے تو ہیں. اب ان میں تخلف من بعدہم خلوف، ایسے ناخلف لوگ کیا کرتے تھے؟ یقولون ما لا یفعلون، کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے. کہنا تو پڑتا ہے اسلام کی بات، مسلمان معاشرے میں اسلام کی بات زبان سے کہے بغیر تو چارہ کار نہیں ہے. یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، اور کرتے وہ تھے جو جس کا انہیں حکم نہیں ہوا تھا. اب اس میں قول و فعل کا تضاد، اور عمل میں فسق اور فجور، بدعات تینوں آ گئے. ما لا یؤمرون، جس کا انہیں حکم نہیں تھا، یہ بدعات آ گئی. فسق و فجور، یہ ہے گویا وہ بگڑا ہوا مسلمان معاشرہ جو اس درس کا عنوان تھا، اس کی بہترین تعبیر ہے. ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون. اس سے زیادہ جامع الفاظ ممکن نہیں. یہاں حضور کا وہ دعویٰ سامنے لے آئیے. دعویٰ ہے اوتیت جوامع الکلم، مجھے تو انتہائی جامع کلمات اللہ نے عطا فرمائے. انا افصح العرب، میں عرب کا فصیح ترین انسان. اب کیا کرنا ہے اس میں؟ فمن جاہدہم بیدہ، تو جو ایسے لوگوں سے جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے، فہو مومن، وہ مومن ہے.
وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو ان کے ساتھ جہاد کرے گا اپنی زبان سے وہ مومن ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو ان سے جہاد کرے گا اپنے قلب سے وہ مومن ہے۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ بتائیے ہے کہ نہیں پورا لایا عمل موجود؟ طاقت نہیں ہے تو طاقت حاصل کرو، اعدوا لہم ما استطعتم۔ ہاں طاقت حاصل کرنے کی امکانی جد و جہد کر لو اور طاقت ہاتھ میں نہ آئے تو تم معذور ہوگے، لیکن طاقت تم نے چھوڑ دی ہے فساق و فجار ہی کے لیے، اور خود قانے ہو گئے اپنے مذہبی کچھ منصب جو مل گئے ان کے اوپر، میدان کھلا چھوڑ دیا فاسقوں و فاجروں کے لیے، اور خود قبول کر لیا ان کا ذمیمہ بن جانا۔ یہ کسی طریقے سے نہ قرآن کا تقاضا ہے، نہ ایمان کا تقاضا ہے، نہ عقل کا تقاضا ہے۔ طاقت حاصل کرو، جد و جہد کرو، جمعیت فراہم کرو۔ آج کے دور کی اصل طاقت جمعیت ہے۔ کتنے پیارے الفاظ رات کہے تھے سراج منیر نے کہ نتیجہ خیزی جو ہے اس کا دار و مدار تنظیم پر ہے۔ یہ ہے وہ امت، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ۔ قوت تو اس سے وجود میں آتی ہے۔ کس طریقے سے آتی ہے؟ جسے آپ جیومیٹریکل پروگریشن کہیں گے، ایک اکیلا 2 11، یہ اس ریشو سے بڑھتی ہے قوت۔ تو طاقت حاصل کرو، جماعت بناؤ، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اس دور میں جو انسٹیٹیوشن ڈیولپ کیے ہیں ان میں کیا ہے؟ قوت بناؤ، ڈسپلنڈ آرگنائزیشن ہو، مظاہرہ کرو۔ مظاہرہ کیا ہے؟ ڈیمانسٹریشن آف یور ول، اپنی پسند و ناپسند کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یہ بات ہمیں پسند نہیں ہے، یہ مظاہرہ ہے، اور یہ بھی میرے نزدیک ابھی باللسان کا درجہ ہے۔ باللسان ایک واعظ ہے، ہر مسجد کا خطیب واعظ کر رہا ہے، ہر خادم دین واعظ کر رہا ہے، وہ باللسان میں شامل ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد یہ کہ اسی کو ایک اجتماعی مظاہرے کی شکل میں جب آپ لائیں گے ڈسپلن اور پرامن، تو یہ بھی باللسان ہی ہے، لیکن یہ اب گاڑھا ہو گیا ہے۔ بالید کیا ہوگا؟ پکیٹنگ نہیں کرنے دیں گے، جس کا نام پکیٹنگ ہے، نہیں ہونے دیں گے جیتے جی، ہاتھ پکڑ لیں گے، ظالم کا ہاتھ پکڑو، نہیں ظلم ہونے دیں گے۔ اور وہ جو بھی مظاہر ہیں ظلم کے، جو بھی مظاہر ہیں دین کے خلاف، جو شے ہے وہ ظلم ہے۔ حق صرف یہ ہے کہ زمین اللہ کی ہے، اس پر قانون اللہ کا چلے گا۔ اس سے انحراف، یہی تو ظلم ہے، یہی شرک ہے، یہی کفر ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فاسقون۔ کیا ہے؟ اس کے خلاف جب اقدام ہوگا تو وہ یہ نہیں ہونے دیں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ تصادم۔ ایک امکان ہے کہ پسپائی ہو جائے، فبہا، اور کیا چاہیے ہمیں؟ ایک ایک کر کے منکرات کو اس قوت کے ساتھ ہٹواتے چلے جائیں، ٹھیک ہے، هو المطلوب۔ حکومت طلب کرنا تو اصلاً بیماری ہے، مرض ہے، بڑا پرخطر راستہ ہے، ادھر کہاں جاتے ہو؟ مت ماری گئی ہے ان کی جو اس راستے کو اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں تو تالے آزما لوگ آئیں گے، آپ کو کیا پتا کس کا دل چیر کر آپ نے دیکھا ہے، کس کے دل میں وہ حب جاہ جو ہے اندر مچل رہی ہو، آپ کو کیا پتا؟ امکان تو موجود ہے کہ نہیں؟ یہاں کون آئے گا؟ یہاں تو وہ آئے گا جو سر پر لاٹھی کھانے کو تیار ہو، وہاں تو وہ خطرہ ہی نہیں۔ زیادہ پیسہ لگے گا، وقت لگے گا، محنت لگے گی، ٹھیک ہے، تقریریں کرنی ہوگی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہاں یہ راستہ پرخطر راستہ ہے، یہاں وہی آئیں گے کہ جو اپنی جان کی بازی لگانے کو تیار ہو۔ اب چونکہ اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو ٹاپ کا لیول ہے، اس میں یہ خطرہ موجود ہے جان کا،
دوسروں کی جان لینے کا نہ ہو تو جان دینے کا تو ہے نا. اگر آنسو گیس پھینکی جا رہی ہے تصادم تو اگر ہوگا، اگر نہیں حکومت پسپائی کر رہی تو دوسرا راستہ کیا ہے؟ لاٹھیاں برسائے گی، آنسو گیس چھوڑے گی، جیلوں میں ٹھوسے گی، گولیاں برسائے گی، تو ہے نا جان کا اندیشہ. یہ وجہ ہے کہ اب اس مضمون کو سورہ توبہ میں جوڑا کس آیت سے؟ اس کے لیے سرفروش چاہیے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. وہاں جو شکل تھی یقاتلون ویقتلون دونوں تھے. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، یقتلون بھی تھا یقتلون بھی تھا، قتل کرتے بھی تھے قتل ہوتے بھی تھے. یہ جو پروسیس ہے اس میں قتل ہونے کا معاملہ ہے. اگرچہ قتل کرنا میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ شرائط وہ ہوں تو قتال بھی جائز ہے. کون ہے جو اس کو حرام کہہ سکے؟ اگر کچھ فساق و فجار دین کے راستے کے اندر ایک رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے ہوں اور آپ نے باقی سارے تقاضے پورے کر لیے ہوں تو کیا ان کی جانیں اتنی مقدس ہے کہ ان کی وجہ سے دین کو پامال رہنے دیا جائے؟ نہ یہ عقل کی میزان پر پوری اترنے والی بات ہے اور نہ نقل پر. جہاد بالید کیا ہوگا جو اس حدیث میں آیا ہے؟ ہاتھ سے جہاد، قوت سے جہاد. اس وقت اس کا کیا تصور تھا جبکہ حضور نے یہ الفاظ فرمائے؟ اس وقت تو ظاہر بات ہے کہ جب یہ الفاظ آئیں گے جہاد بالقلب، جہاد باللسان، جہاد بالید، تو اب جہاد بالید کے معنی کیا تھے اس وقت؟ کیا اس وقت بھی ڈیمانسٹریشن کا کوئی طریقہ تھا؟ کیا اس وقت بھی یہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ڈیولپ ہو گئے تھے؟ یہ تو آج ہم اس ارتقاء عمرانی کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک صورت پیدا ہو گئی ہے. ورنہ جہاد اکثر و بیشتر تو جہاد کے معنی خاص طور پر حدیث میں آتے ہی قتال کے. تو اس بات کو نوٹ کیجئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف 100% درست ہے. کچھ لوگ بہت ہی محتاط قسم کے اور کچھ بعض روایات پر اس کے ظاہر پر بہت زیادہ ڈیرا ڈال دینے والے، بعض روایات پر. اس کے لیے حکمت کی ضرورت ہوتی ہے کہ روایات کو سامنے رکھ کر اور ان میں تطبیق ہو، ان کو جمع کیا جائے، ان سے نتیجہ نکالا جائے، ان کو تولا جائے. بعض لوگ بعض روایات کے ظاہر پر ڈیرا ڈال کر یہ سمجھ بیٹھے کہ کسی حال میں بھی مسلمان کے خلاف جو ہے وہ بغاوت نہیں کی جا سکتی. یہ درست نہیں ہے جب تک کہ وہ کلمہ کفر نہ کہے اور کفر کو نافذ نہ کرے. نہیں، یہ ضروری نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ کی جا سکتے، البتہ شرائط ہے اس کی بہت سخت. تو اول تو یہ کہ اس کو بھی آپ خارج از بحث کبھی نہ کیجئے. یہ خارج از بحث کرنے کا جو ذہن ہے یہ سب سے زیادہ زور کے ساتھ دیا تھا غلام احمد قادیانی نے، اور یہ چیزیں ہمارے ذہنوں کے اندر بہت سے حلقوں کے اندر مختلف درجے کے اندر سرایت کیے ہوئے ہیں. اس کا چیمپئن جو ہے وہ غلام احمد قادیانی تھا. بہرحال میں نے اس وقت عرض کر رہا تھا کہ اس آیت کے ساتھ اس کو جوڑا ہے. جو یہ سودا کر لیں اللہ سے، وہ سودا ہم پہلے دیکھ چکے، ہوگا کسی کے ہاتھ پر. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اب وہ لوگ جو ہیں ان کے اوصاف یہاں بیان ہوئے اگلی آیت میں 9. اب ان میں سے ایک وصف اس وقت میں بیان نہیں کر سکتا. ایک بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ ابتدا کیا ہے؟ التائبون. یہ پہلا قدم ہے. آپ نے کتنی مرتبہ پڑھا ہوگا ہمارا جو وہ ایک بلاگ چھپتا رہا ہے تنظیم کے ہر کتابچے پر، تنظیم اسلامی کی اساسی دعوت تجدید ایمان، توبہ، تجدید عہد. دس از دی اسٹارٹنگ پوائنٹ. ایک مسلمان معاشرے میں کیا ہوگا؟ ایمان لانا نہیں ہے، ایمان کی تجدید ہے. اسی کا نام توبہ ہے. التائبون العابدون. اب خود بندے بنو، بندگی کے تقاضے پورے کرو. یہ وہ پہلی بات آ گئی. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون.
پہلے قدم کے بغیر تو دوسرا قدم نہیں ہوگا، دوسرے کے بغیر تیسرا نہیں ہوگا۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون، حمد کرنے والے، اس کا تعلق زیادہ انسان کے شعور اور اس کے ذہن اور فکر کے ساتھ ہے۔ جتنی معرفت بڑھے گی اتنی ہی حمد اللہ کی کر سکے گا۔ سائحون اس کا بڑا عمل سے تعلق ہے۔ سیاحت کسے کہتے ہیں؟ پرانے زمانے میں جو بن باس لے لیتے تھے لوگ، نکل جاتے تھے جنگلوں کو، جو تربیت کا ایک خاص اسلوب تھا، رہا ہے، اس نے ایک انسٹیٹیوشن کی شکل اختیار کر لی جسے ہم رہبانیت کہتے ہیں، جس کی کہ اسلام میں نفی کی گئی۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ اسلام میں سیاحت کیا ہے؟ صوم، روزہ، یہ بھی تو ایک طرح کی رہبانیت ہے، نہ کھانا نہ پینا نہ تعلق زن و شوق، رہبانیت ہے۔ یہ سیاحت جو ہے جہاد فی سبیل اللہ بھی رہبانیت اسلام کی، اس میں بھی آدمی کو گھر بار کا آرام، گھر کی جو سہولتیں چھوڑ کر نکلنا پڑتا۔ یہاں اس کو نوٹ کیجئے خاص طور پر آج، یوں سمجھیے کہ زمین سے جڑے رہنے کے ذہن کو، مزاج کو بدلنا ہے۔ سیاحت یہ ہے اصلاً کہ حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے۔ دنیا کے لیے تو نقل مکانی کرتے پھرے، بہتر سے بہتر، اعلیٰ سے اعلیٰ، یہاں نہیں وہاں، وہاں نہیں یہاں۔ دین کے لیے صاحب یہ کیسے، آخر کس طرح کسی کے ہاتھ میں اختیار دے دیا جائے کہ جب طلب کر لیں بلا لیے جائیں، ہم حاضر ہو جائیں گے؟ یہ کیا ہے؟ اس کی یہ عکس ڈال رہا ہے آپ کی ویلیو سٹرکچر پر۔ کس چیز کی کیا اہمیت ہے؟ کبھی سوچا؟ گھر والے تو کبھی آڑے نہیں آتے، یہاں تنخواہ 2000 مل رہی ہے، وہاں 3000، چلو ابھی سارا سامان باندھنے میں بیوی بھی بچے بھی لگ جائیں گے۔ دین کے لیے پاگل ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا، کس نے کہا گھر بار چھوڑنا؟ بیٹھے رہو، کوئی حرکت جو ہے وہ اس کے بغیر نہیں چل سکتی۔ کہ تعلق تمہارا کس کے ساتھ ہے؟ زمین سے کہ اللہ سے؟ زمین سے کہ دین سے؟ یہی ہے سورہ عنکبوت کی آیت، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون۔ دین کے تقاضے جہاں اور جس طور پہ بہتر سے بہتر ادا ہو، وہاں جاؤ، حرکت میں رہو، زمین کے اندر جڑیں نہ کہیں اتار لو کہ زمین جنبد نہ جنبد گل محمد، نہ زمین ہلے نہ ہم ہلے۔ اس لیے محنتیں کی ہوئی ہیں، یہاں پریکٹس جب آئی ہوئی ہے، میں نے میری 20 سال کی مشقت جو ہے وہ یہاں پر اس زمین میں گڑی ہوئی ہے۔ ہل جاؤں تو اثر نہ جا کر کہیں پریکٹس جمانی ہوگی۔ میری شہرت ہے، میرے تعلقات ہیں۔ سائحون جو ہے سیاحت کرنے والے، اور ملک ملک ماست کے ملک خدا ماست۔ الراکعون الساجدون، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، جھکاؤ، جھکو اور جھکو۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، جھکنے کی ابتدا رکوع ہے اور جھکنے کی انتہا سجدہ ہے۔ اب آ گئے وہ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ یہاں جو گاڑا ہوا ہے آخری لفظ، اس کو سمجھ لیجئے کہ ایک ہے خود حدود اللہ پر قائم رہنا، یہ تو پہلے ہی آ گیا، تقوی اختیار کرو، دیکھنا موت نہ آئے مگر حالت فرما برداری میں، وہ تو اسی میں، وہ تو عابدون میں آ گیا۔ یہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی حدود کی حفاظت خود اس پر کاربند رہنا، وہ بھی ہے لیکن اصلاً وہ نہیں ہے۔ پہرے دار بن کر کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حدود کے، نہیں توڑنے دیں گے، اس کے محافظ، یہ ہے اصل میں۔ خدائی فوجدار بنو، ہم اللہ کے سپاہی ہیں، ہم محافظ ہیں حدود کے، یہ ہے جو تم پر ڈالی گئی ہے ذمہ داری۔ والحافظون لحدود، ترتیب اور سیاق دیکھیے نا، کہاں سے چلی یہ بات؟ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ پہرے دار بن کر کھڑے ہو جاؤ، سنتری بن جاؤ، کوئی تمہیں گرائے تو توڑے اللہ کی حد،
وہ جس کو ہم کہتے ہیں محاورے میں، گاندھی نے کہا تھا پاکستان صرف میری لاش پر بن سکتا ہے، فلاں کام ہم جیتے جی نہیں ہونے دیں گے. یہ ہے یہاں مطلب، یہ ہے اقدام کا عنوان. یہ ہے ایک بگڑے ہوئے اسلامی معاشرے میں اسلامی انقلاب کے لیے آخری اقدام، اس کے لیے رہنمائی جو قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتی ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.